السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو سنہ۔ سب سے پہلے ہم بنیادی جو کنسیپٹ ہے حدیث کا وہ پڑھتے ہیں۔ علم حدیث کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ علم حدیث سے مراد ایسا علم ہے جس کے سبب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، احوال اور افعال پہچانے جاتے ہیں۔ علم حدیث کا چونکہ موضوع جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، اقوال اور فعل ہے، اور اس کا جو فائدہ ہے علم حدیث کا وہ ان احادیث سے واقفیت حاصل کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تاکہ ان کی رہنمائی سے ہم ہدایت پا سکیں اور ان کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ علم حدیث کی جو ضرورت ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس علم کی غرض و غایت دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہونا ہے۔ اس علم کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ جب ساری امت میں کوئی ایسا فرد نہ پایا جائے جو علم حدیث کا عالم نہ ہو تو اس کے سبب ساری امت گناہ گار ہوگی۔ علم حدیث کی بہت فضیلت آئی ہے کتابوں میں۔ فضیلت کے اعتبار سے یہ علم تمام علوم سے اشرف و افضل ہے، کیونکہ کسی علم کی عظمت و شرف اس کے موضوع کی عظمت کے سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد سب سے افضل کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے۔ حدیث کی جو لغوی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ لغوی اعتبار سے حدیث قدیم کی ضد ہے، اور کبھی کبھی اس کا اطلاق قلیل اور کثیر کلام پر بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ بس اس قرآن کی مثل تھوڑا سا کلام لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ چونکہ حدیث میں جدت کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے علامہ ابن حجر العسقلانی جو ہے فتح الباری میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اصطلاح شریعت میں حدیث سے وہ قول اقوال مراد ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوں۔ گویا حدیث کا لفظ قرآن کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، کیونکہ قرآن قدیم ہے اور اس کے مقابلہ میں حدیث جدید ہے۔ حدیث کی اصطلاحی تعریف علماء نے کی ہے۔ اس میں الوسیط ایک کتاب ہے، اس کے مصنف نے جو حدیث کی تعریف کی ہے، اصطلاحی تعریف وہ یہ کی ہے کہ اصطلاح محدثین میں حدیث سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات اور آپ کی طبی اور اخلاقی صفات ہیں۔ بعض علماء نے صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال و افعال بھی حدیث کی تعریف میں شامل کیے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا حدیث۔ اب اسی طرح ہے سنت۔ سنت کی بھی ایک تعریف ہے کہ لغوی طور پر سنت سے مراد وہ راستہ اور طریقہ ہے، چاہے اچھا ہو یا برا، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہوگا، اور جس نے قیامت تک اس پر عمل کیا اس کا اجر بھی اسے ملے گا، اور جس نے برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس برائی کا گناہ ہوگا، اور جس نے قیامت تک اس پر عمل کیا اس کا گناہ اس پر ہوگا۔ اصطلاحی تعریف جو ہے سنت کی وہ یہ ہے کہ سنت کا اطلاق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات پر کرتے ہیں، جبکہ بعض علماء اصول صحابہ کرام کے تعامل پر بھی لفظ سنت بولتے ہیں، خواہ وہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یا نہ ہو۔ مثلا قرآن کریم کی جمع تدوین کو انہوں نے سنت قرار دیا ہے، اور اپنے موقف پر بطور دلیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کیا ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین من بعدی، یعنی تم پر میری سنت اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ اب سنت و حدیث کی یہ جو ہم نے تعریفیں کی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصطلاحی اعتبار سے دونوں لفظ مترادف ہیں، مگر بعض علماء نے ان کے درمیان خفیف سا فرق بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لفظ حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال کے ساتھ خاص ہے، جبکہ لفظ سنت اقوال و افعال، تقریرات و صفات
عالم بیداری و نیند اور حالت خوشی و غم کی تمام حرکات و سکنات کو شامل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لفظ حدیث خاص ہے اور لفظ سنت عام ہے، یعنی ہر حدیث سنت تو ہے مگر ہر سنت کا حدیث ہونا ضروری نہیں، دونوں کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق پائی جاتی ہے۔ بعض علماء نے حدیث و سنت کا فرق ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ لفظ سنت اپنی اصل کے پیش نظر لفظ حدیث کے مترادف و مساوی نہیں۔ اپنے اصل لغوی معنی کے اعتبار سے سنت کا اطلاق اس دینی طریقہ پر کیا جاتا ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت مطہرہ میں گامزن رہے، اس لیے سنت کے لغوی معنی راستہ کے ہیں۔ لفظ حدیث عام ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سب داخل ہیں۔ اس کے خلاف لفظ سنت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے ساتھ مختص ہے۔ دونوں لفظوں کے مفہوم میں اس فرق و امتیاز کے پیش نظر محدثین کبھی اس طرح بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث قیاس، سنت اور اجماع کے خلاف ہے۔ یہ تو تھی سامعین اپنا حدیث اور سنت کی تعریف۔ اب ہم پڑھتے ہیں حدیث کی کائنڈ آف حدیث ان قسمیں۔ ناقلین کے لحاظ سے حدیث کی دو قسمیں ہیں، متواتر اور خبر واحد یا احاد۔ متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو ایک ایسی جماعت روایت کرتی ہو جس کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً و عادتاً محال ہو، اور وہ جماعت جس دوسری جماعت سے روایت کرتی ہو وہ بھی اس طرح کی ہو اور یہ وصف سند کے آغاز، وسط اور آخر میں موجود رہے۔ تواتر کے لیے 4 شرطیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 کثرت اسناد، نمبر 2 راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا اتفاقاً ان سے جھوٹ کا صادر ہونا عادتاً محال ہو، اور نمبر 3 یہ ہے کہ سند کی ابتدا سے انتہا تک ہر طبقہ میں راویوں کی یہ کثرت باقی رہے، اور نمبر 4 ہے روایت کا جو منتہا کوئی امر حصی ہو، یعنی آخری راوی کسی بات کا سننا یا کسی کام کا دیکھنا بیان کرے۔ اب متواتر کا جو فائدہ ہے، جب متواتر کی تمام شرطیں پائی جائیں گی تو اس حدیث متواتر سے علم یقینی بدیہی حاصل ہوگا۔ متواتر کی بھی قسمیں ہیں، جس میں پہلی ہے متواتر لفظی اور دوسری ہے متواتر معنوی۔ متواتر لفظی وہ حدیث ہے جس کو مذکورہ جماعت سند کے اول، وسط اور آخر میں ایک ہی قسم کے الفاظ کے ساتھ روایت کرتے ہوں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متواتر لفظی نادر الوجود ہے، اور بقول ابن صلاح اس کی مثال طلب و تلاش پر بھی کبھی نہیں مل سکتی۔ اسی طرح متواتر معنوی جو ہیں وہ اس میں حدیث کے الفاظ کا یکساں ہونا ضروری نہیں بلکہ مفہوم متحد ہو جائے، اگرچہ روایات کے الفاظ مختلف ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی جو 911 ہجری میں وفات پائی فرماتے ہیں کہ متواتر معنوی کے راوی بھی ایسی جماعت ہوتی ہے جس کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو۔ مثلا دعا کے وقت ہاتھ اٹھانے کی احادیث اس سلسلے میں تقریباً 100 احادیث وارد ہیں، اگرچہ ان کے مواقع مختلف ہیں مگر ان کی قدر مشترک مجموعی اعتبار سے متواتر ہے۔ اب وہ جو دوسری مین قسم وہ ہے احاد یا خبر واحد۔ احاد کا واحد احد ہے اور خبر واحد وہ ہے جس سے ایک شخص روایت کرے۔ اصطلاح میں خبر واحد وہ خبر ہے جس میں متواتر کی شرطیں مفقود ہوں۔ اس امر میں محدثین کے ہاں سرے سے کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ متواتر لفظی ہو یا معنوی، دونوں سے قطعی علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کی جو اہم بات متنازع فی ہے وہ یہ ہے کہ آیا صحیح خبر واحد سے ظنی علم حاصل ہوتا ہے یا نہیں۔ حناف، شافعیہ اور مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ صحیح خبر واحد سے ظنی علم حاصل ہوتا ہے اور وجوب عمل اور یقینی علم کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب یہ تو تھی خبر واحد۔ اب طرق کے لحاظ سے خبر واحد کی قسمیں کتنی ہیں؟ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے مشہور، دوسری ہے مستفید، تیسری ہے عزیز اور غریب۔ مشہور وہ حدیث ہے جس کے معنی اعلان اظہار کے ہیں اور اصطلاح میں اس سے مراد جس کے راوی ہر طبقہ میں 3 یا اس سے زیادہ ہوں لیکن متواتر کی تعداد سے کم ہوں۔
اب پھر حدیث مشہور کی بھی قسمیں ہیں، مشہور صحیح ہے، مشہور حسن ہے، مشہور ضعیف ہے. تو یہ آپ اختصار کے ساتھ ہم نے اس کا جو حدیث کی قسمیں ہیں پڑھیں، ورنہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس کو تو ہمیں کئی دن چاہیے. تو اس لیے آپ نے اختصار کے ساتھ حدیث و سنت کو دیکھنا ہے اور اس کی مختصر سی قسمیں دیکھنی ہیں. اسی طرح قبول و رد کے لحاظ سے بھی حدیث کی قسمیں ہیں، ایک مقبول ہے، ایک مردود ہے. مقبول وہ حدیث ہوتی ہے جمہور کے نزدیک یعنی صحیح حدیث کو مقبول کہتے ہیں، اور صحیح حدیث کو مردود بھی کہا صحیح حدیث کو مقبول کہتے ہیں اور ضعیف حدیث کو مردود کہا جاتا ہے. اب مقبول کی بھی پھر قسمیں ہیں صحیح اور حسن، اور اسی طرح حدیث صحیح کی پھر دو قسمیں ہیں، صحیح لذاتہ ہی اور صحیح لغیرہ ہی. یہ تمام چیزیں آپ کتابوں میں دیکھ لیں. حدیث حسن کی بھی قسمیں ہیں، حسن لذاتہ ہی اور حسن لغیرہ ہی. بہرحال یہاں پہ ہمارا جو پڑھنے کا مقصد ہے وہ صرف حدیث کا کنسیپٹ لینا ہے. اتنی ڈیٹیل میں آپ اس کو یاد نہیں کیجیے گا، البتہ ان کو دیکھ لیجیے گا تاکہ علم میں اضافہ ہو. اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو ہے نا سنت لفظ، سنت کی تعریف کیا ہے؟ عربی زبان کے مشہور ماہر لغت علامہ ابن منظور نے سنت کی جو معنی بیان کیے ہیں، ان میں چہرہ اور شکل و صورت بھی شامل ہے. کسی بھی مخروطی یا کتابی چہرہ والے انسان کو مسنون الوجہ کہا جاتا ہے. یہ دیگر علماء لغت نے سنت کا لفظی معنی، مفہوم، طریقہ، نہج اور راستہ بھی بیان کیا ہے. سنت لغت میں طریق زندگی کو کہتے ہیں، خواہ اچھا ہو یا برا. قرآن مجید میں بھی لفظ سنت طریقہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 62 میں ہے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہی دستور طریقہ ان لوگوں میں جاری رہا ہے جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دستور میں کسی قسم کا رد و بدل نہ پائیں گے. یعنی انسان کا ایسا طریقہ جیسے اس کی زندگی کا منہاج متعین ہو، سنت کہلاتا ہے. سنت اس کی زندگی کا چہرہ ہوتا ہے جس سے اس کی صورت و شکل اور سیرت و کردار کے متعلق کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے. اب سنت کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ سنت دین کے اولین ماخذ و مصادر میں شمار ہوتی ہے. یہی وجہ کہ فقہا، اصولین، محدثین، سیرت نگاروں نے سنت پر مختلف اندازے سے بحث کی ہے، اس کے مفہوم و معنی بیان کیے ہیں. اس پر تمام طبقات امت متفق ہیں کہ سنت دین کے اساسی اور بنیادی ماخذ میں سے ہے. اس کی قطعیت اور حجت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ لفظ سنت کا تھا لفظی یعنی کہ مفہوم. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے. حدیث کے سنت کی تعریف کے ضمن میں محدثین، اصول حدیث کے ماہرین، اصول فقہ کے ماہرین اور فقہا کے اقوال کو جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا، اس میں سنت کی تعریف جان لینے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے. اس فرق کو سمجھنے کے لیے حدیث کے عرفی اور اصطلاحی معنی جاننا ضروری ہے. حدیث کے اصطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر محمود الطحان لکھتے ہیں کہ ہر وہ قول، فعل، تقریر یا صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو حدیث کہلاتی ہے. اسی طرح ڈاکٹر نور الدین عطر نے صفات کو دو قسموں میں تقسیم کر کے تعریف کو جامع بنایا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ قول، فعل، تقریر، عادت اور سیرت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو حدیث کہلاتی ہے. اب قول نبی اور فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کیا ہے؟ حدیث اور سنت کے مصداقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال شامل ہیں. وہ اقوال اور افعال ہم تک کس طرح نقل ہوئے، درمیان میں کون کون راوی کس حیثیت کے آئے، سند میں شروع سے آخر تک ربط موجود ہے یا درمیان میں کوئی راوی ساکت ہے، آیا تمام راوی قابل اعتبار اور ثقہ ہیں، سند اور راوی کے اعتبار سے روایت کے جو مراتب متعین ہوتے ہیں. اس پر تو ہم آگے بحث کریں گے. اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں محدثین اور اصولین نے جو فرق بتایا ہے اس کو اختصار کے ساتھ دیکھتے ہیں. اب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو ہم حسب الاقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر اور آپ کے اعضاء جسمانی کے ایسے افعال جو خالصتاً تقاضۂ بشری کا نتیجہ ہوں، اور وہ افعال جن کا عبادات سے تعلق نہ ہو بلکہ جبلی اور فطرت عادت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دیتے ہوں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے، بیٹھنے، سونے کی عادات وغیرہ۔ یہ تمام ایسی افعال جو عادت میں شمار ہوتے ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص انفرادی کیفیت کے ساتھ اس عادت کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیشہ سر انجام دیتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہتمام اس عادت کو طبیعت سے زیادہ شریعت سے قریب کر دیتا ہوں۔ وہ افعال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہوں، اور ان مخصوص افعال کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہیں، جیسے مکہ مکرمہ میں بغیر احرام کے داخل ہونا، یا 4 شادیوں سے زائد شادیاں، یا مسلسل بلا وقفہ نفلی روزہ رکھنا۔ دوسرا وہ عبادات جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہوں، جیسے تہجد اور چاشت کی نمازیں۔ کسی معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عملی فیصلہ کیا، ایسے افعال جو قرآن کریم میں نازل شدہ کسی حکم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول میں موجود اجمال کو دور کر رہے ہوں۔ مثلا قرآن کریم نے چور کی سزا بیان فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کا ہاتھ کاٹنے کا کلائی سے کاٹ کر اس اجمال کو اپنے فعل مبارک سے دور کر دیا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 میں، جس میں چور اور مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ اب اس کے بعد قرآن و سنت میں فرق کیا ہے؟ لفظ سنت قرآن کریم میں 16 مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ 9 مقامات ایسے ہیں جن میں سنت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے۔ سنت اللہ تعالیٰ سے مراد، یعنی سنت اللہ سے مراد اللہ کی وہ عادات ہیں جو اس کے بندوں کے لیے ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گی۔ 6 مقامات پر سنت کی نسبت اولین یعنی پہلے لوگوں کی طرف کی گئی ہے، جس میں ماضی کی اقوام کی اچھی اور بری عادتیں بیان کی گئی ہیں۔ سنت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پورے قرآن کریم میں صرف ایک مرتبہ یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 77 میں کی گئی ہے، جس کی وضاحت کرتے ہوئے اہل علم لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے منسوب اقوال، افعال، اعمال اور اخلاق ان کی سنت ہے۔ قرآن کریم میں سنت کے ان استعمالات کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور قرآن میں باہمی تعلق کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اور سنت کے باہمی تعلق کو سمجھنے کے لیے 3 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ اس پر ان دونوں کے باہمی تعلق کی اساس و بنیاد ہے۔ نمبر 1، سنت میں کوئی ایسی چیز اسی طرح بیان کی جائے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے، ایسی صورت میں سنت قرآن کریم کے لیے مؤید کہلاتی ہے۔ دوسری، سنت کتاب اللہ کے کسی حکم کی عملی شکل بیان کرے تو ایسی صورت میں سنت قرآن کریم کے لیے بیان کا درجہ رکھتی ہے۔ سنت کسی ایسے حکم پر مشتمل ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود نہ ہو۔ ان تینوں صورتوں کو ذیل میں علیحدہ علیحدہ ہم بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، سنت مؤید، جب سنت کسی ایسی چیز کا حکم دے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی اس طرح ہو گویا اس حکم کو قرآن کریم نے نافذ و ثابت کر دیا، اور سنت نے اس حکم کی تاکید کی، اس لیے ہم اسے مؤید کہتے ہیں۔ مثلا نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ۔ اسی طرح یہ تو تھی سنت مؤید، یعنی اس میں تاکید آئی۔ جیسے اب قرآن کریم میں بھی ارشاد ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس آیت مبارکہ سے نماز کا اپنے وقت پر ادا کرنا فرض ثابت ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہر نماز اس کے متعین وقت میں ادا فرمائی، یہ سنت اس حکم کی تائید اور تاکید کرتی ہے۔ اب ہم اہم جو چیز ہے سنت کی حیثیت کیا ہے، تشریعی حیثیت۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سنت کی 2 اقسام ہیں، سنت ہدا اور سنت زوائد۔ اس سنت ہدا کا دوسرا نام سنن مؤکدہ ہے، جو واجب ہے، قریب ہے۔ سنت کی اس قسم پر عمل کرنے سے دین کی تکمیل ہوتی ہے، اور یہ سنتیں شعائر دین میں سے ہیں، جیسے جماعت، اذان، اقامت، فرض نماز کے ساتھ پڑھی جانے والی سنن مؤکدہ۔ اب اسی طرح سنن زوائد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عادات مبارکہ جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر پابندی کی ہو اور شاذ و نادر ہی کبھی چھوڑا ہو، جیسے کپڑے بدلنے، سونے، کھانے پینے، سواری پر سوار ہونے،
اترنے کی عادات مبارکہ وغیرہ۔ اس قسم کی سنتوں کا حکم یہ ہے کہ اس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، لیکن نہ کرنے سے کوئی گناہ یا کراہت لازم نہیں آتی۔ اب سنت کی جو استنادی حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ سنت کے مفہوم و مصداق، اقسام اور اس کی قانونی تشریح حیثیت پر بحث کے بعد یہ بات بھی ضروری ہے کہ اس کی اسنادی حیثیت بیان کی جائے، جسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ معلوم ہو کہ اسنادی حیثیت کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، افعال، تقریرات ہم تک جس ذریعے سے پہنچے ہیں وہ ذرائع کی حد تک قابل اعتبار ہیں، یعنی سند جسے ہم کہتے ہیں۔ اگر یہ ارشادات ہم تک کتابوں کے ذریعے پہنچے تو ان کتابوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور مؤلف کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کس قدر واسطے ہیں، ان واسطوں میں کون کون لوگ شریک ہیں، اور وہ لوگ قابل اعتبار ہیں یا نہیں، اور قابل اعتبار ہیں تو کس تک۔ اس میں اصول روایت، درایت، معیارات، جرح تعدیل وغیرہ سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ پھر علماء نے شرح تعدیل کے کچھ اصول بھی بنائے ہیں کہ جرح تعدیل کرنے والا شرائط کا پابند ہو، جس میں علم و تقویٰ ہے، اسباب جرح و تعدیل کا عالم ہے، تصرفات کلام کا ماہر ہے، تعصب سے پاک ہو، متشدد نہ ہو، مجروح نہ ہو، یعنی راوی پر جرح کرنے والا اگر ائمہ رجال کے نزدیک خود مجروح ہے تو اس کی جرح معتبر نہیں۔ اب اسی طرح راویوں کے اوصاف کے لحاظ سے بھی خبر کی اقسام ہیں، اس میں بھی صحیح لذاتہ ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذاتہ ہی اور حسن لغیرہ ہی وغیرہ شامل ہیں۔ راویوں کے تعداد کے لحاظ سے خبر کی اقسام ہیں، وہ متواتر، مشہور، عزیز، غریب، یہ اس اعتبار سے ہو گیا۔ اب راوی سے سند کے تسلسل کے اعتبار سے خبر کی اقسام، راوی سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پائے جانے والے سند کا تسلسل کہلاتے ہیں۔ سند میں تسلسل مکمل طور پر موجود ہوتا ہے یا درمیان میں کہیں انقطاع پایا جاتا ہے۔ اگر سند مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک موجود ہو تو وہ روایت مرفوع متصل کہلاتی ہے۔ اگر انقطاع ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ انقطاع سند کے کس حصہ میں ہے۔ اگر سند کی ابتدا میں ایک یا دو راوی نہ ذکر کیے گئے ہوں تو یہ منقطع کہلاتی ہے۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل نقل کیا اور اس میں اپنے سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سند ذکر نہیں کی۔ دوسرا یہ کہ اگر سند میں صحابی راوی کا نام موجود نہ ہو البتہ تابعی تک تمام راویوں کے نام مذکور ہوں تو ایسی خبر مرسل کہلاتی ہے۔ اگر سند میں کسی راوی کے عیب کو چھپانے کے لیے کسی راوی کا نام حذف کیا جائے تو وہ روایت مدلس کہلاتی ہے۔ یہ تو تھی سنت۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سنت کی آئینی حیثیت کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سنت کی حجت قرآن کریم سے کیا ہے۔ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حجت پر جن اسالیب سے بحث کی ہے ان میں انسان کی ابتدا، انتہا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جیسا کہ قرآن تعلیمات سے غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ انسانیت کی ابتدا ایمان سے ہوتی ہے۔ قرآن کے نزدیک اہل کفر، شرک، صفِ انسانیت سے خارج اور جانوروں کی فہرست میں داخل ہیں، بلکہ ازروئے قرآن وہ جانور سے بدتر ہیں، جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ اعراف میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ اسی طرح ایمان کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اتباع سنت۔ قرآن کریم میں متعدد آیات میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایمان باللہ کی تکمیل ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر
179 میں ہے فآمنوا باللہ ورسولہ فإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم، یعنی اے ایمان والو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بہت بڑا بدلہ ہے۔ اسی طرح سورہ نساء میں بھی فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قائم رکھو۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں کئی جگہوں پر، بلکہ میرے خیال میں کم سے کم 20 جگہوں پر سے بھی زائد مقامات پر حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ اطاعت کے لفظی معنی پر اگر ہم گفتگو کریں تو علامہ ابن منظور لکھتے ہیں کہ تو کرہ زبردستی کی ضد ہے، گویا اطاعت اس اتباع اور پیروی کو کہا جاتا ہے جو خوشی اور رضامندی کے ساتھ ہو۔ امام راغب المفردات میں لکھتے ہیں کہ تو سے مراد سر تسلیم خم کرنا ہے، اور اس کی ضد کرہ یعنی زبردست آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو فرمایا تم او خوشی کے ساتھ یا مجبوری میں۔ معلوم ہوا کہ اطاعت کے لفظ میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ انقیاد و تسلیم کسی بیرونی جبر و اکراہ کے نتیجہ میں نہ ہو، بلکہ انسان کے اندر پائے جانے والے اس جذبہ کی وجہ سے ہو جو اس کو کسی حکم کی پیروی پر آمادہ کرتا ہے۔ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مستقل اطاعت قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اتباع اور پیروی کو ایمان کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36، جس کا ترجمہ ہے کہ کسی مسلمان مرد یا عورت کو یہ اختیار نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کسی معاملہ میں کوئی فیصلہ کیا ہو تو وہ اس میں کوئی تذبذب کا مظاہرہ کرے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وہ بلا شبہ مکمل گمراہ ہوا۔ اور بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور وہ جو سورہ حشر کی آیت ہے ما آتکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک اسوہ کاملہ ہے، یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت و رسالت دی گئی سنت کی حجت پر۔ یہ دوسرا شعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی حیثیت کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ اسی طرح سورہ شورى میں غالباً فرمایا ان علیک الا البلاغ، ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ صرف پیغام ربانی کو پہنچا دینا ہے۔ اب یہ تو ہم نے جو پڑھا وہ قرآن پاک کے حوالے سے تھا۔ اب حدیث کو ہم دیکھتے ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حدیث کیا ہے، یا ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کی روشنی میں یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے علاوہ یہ بھی واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ قرآن کریم کی عملی شکل، اس کے احکام کی عملی تصویر اور اس کے علوم کا عملی پیکر ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جسے بذریعہ وہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے امت کی ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو امت کے لیے ایک نمونہ قرار دیا، جس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جس طرح نظریاتی اور علمی اعتبار سے قرآن کریم ایک جامع کتاب ہے، عملی لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اسی قدر جامع ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جامع نہ ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دینا ایک بے معنی سی بات ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معیار اس کی اطاعت، اس کی حیثیت مطلوب یا اس کا تقوی مقصود ہو، ہر مرحلہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور طریق کی زندگی ہی معیار قرار پاتا ہے۔ حتیٰ کہ عبادات کی مقدار بھی وہی معتبر ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ملتی ہو، اس پر بھی ہم اضافہ و کمی کی ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ
ہمارے لیے لازمی ٹھہری۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی روشنی میں زندگی جو میں اصلاح پیدا کرنی ہے اس کے بھی چند بنیادی تقسیم ہے، جس میں عقائد و ایمانات ہے، عقائد و ایمانیات ہے، اعمال و عبادات، معاشرت و معاملات، حکومت و سیاست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو دو واضح حصوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو قبل از ہجرت کی زندگی ہے اور دوسری بعد از ہجرت یعنی مکی زندگی اور مدنی زندگی ہے۔ یہ پورا دور جو ہے وہ تقریباً 23 سالوں پر محیط ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 23 سالہ نبوی زندگی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اول ذکر دو امور اس پورے دور میں ہمیشہ اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اول دن سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا بسم ربک الذی خلق کی وحی نازل ہوئی، اپنی حیات مبارکہ کے انتہائی آخری مراحل تک، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری مراحل یعنی کہ دنیا سے وصال فرما رہے تھے، تو یہ حکم فرما رہے تھے کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث درج کی گئی ہے۔ اب یہ تو احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی حیثیت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے نزدیک کیسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بنے تو منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا۔ مدینہ میں بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور استدلال یہ پیش کیا کہ قرآن نے خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ لینے کا حکم دیا ہے۔ اس کے نتیجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں بھی ہے کہ خذ من اموالہم صدقات تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہوگی۔ اب اس آیت سے یہ استدلال کرتے تھے وہ کہ اب جب یعنی جو مانعین زکوٰۃ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے، اب کسی کی دعا موجب اطمینان نہیں ہو سکتی، اور جس کی دعا موجب اطمینان نہ ہو اور جو تزکیہ نہ کر سکے اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے قتال کا اعلان فرمایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ آپ ایسے لوگوں سے کیسے قتال کریں گے جو کلمہ گو ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اس رسی کے دینے سے انکار کیا جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی قسم میں اسے ضرور قتال کروں گا۔ اب دیکھیے حضرت عبادہ بن صامت کی ایک روایت امام ابن ماجہ سے نقل کی ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ساتھ سرزمین روم میں کسی جگہ میں شرکت کی، وہاں پر لوگوں کو دیکھا کہ سونے کے ٹکڑے دیناروں کے عوض اور چاندی کے ٹکڑے درہموں کے عوض فروختی کے کاروبار کرتے تھے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ تم لوگ سود کا کاروبار کر رہے ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سونے کو سونے کے بدلہ فروخت نہ کرو سوائے اس کے کہ برابر ہو، کوئی زیادتی پر نہ ادھار۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ میرے خیال میں سود صرف ادھار کی صورت میں ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس بات پر حضرت عبادہ رضی سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، میں آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور آپ میرے سامنے اپنی رائے بیان کر رہے ہیں، اگر میں یہاں سے صحیح سالم لوٹا تو اس سرزمین میں ہرگز نہ رہوں گا جہاں میرے اوپر آپ کی حکومت ہو۔ اتنا یعنی کہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اہمیت دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو سنت ہے وہ صحابہ کے لیے کتنی اہم تھی۔ تمام صحابہ کرام کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی دل و جان سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھتے خود بھی ویسا کرتے، جس طرح کسی چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکتے دیکھتے خود بھی رک جاتے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب بہنا، ایک ہی نماز نصف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھنا، نصف کعبۃ اللہ کی طرف کر کے پڑھنا، اس اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت واضح مثالیں ہیں۔ اس سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت کی آئینی حیثیت ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔
اب اگر یہ دیکھا جائے کہ قرآن کریم تو جامع ہے، اب جی سنت کی کیا ضرورت؟ تو اس سلسلے میں مولانا محمد ادریس کاندھلوی لکھتے ہیں کہ قرآن کریم بلا شبہ جامع اور کامل کتاب ہے، مگر جامع اور کامل کتاب کو سمجھنے کے لیے عقل بھی تو جامع اور کامل ہونا چاہیے۔ ناقص اور بیمار عقل تو اس کے لیے کافی نہیں، ناقص کا اپنے کو کامل سمجھ بیٹھنا بھی اس کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ کتاب جس درجہ کامل ہوگی اس درجہ محتاج شرح ہوگی تاکہ شرح سے اس کے مخفی حقائق اور رموز ظاہر ہوں، اس طرح سے اس کتاب کا کمال نمایاں ہو۔ جب تک کسی کتاب کے حقائق و معانی کی تفصیل نہ کی جائے اس وقت تک اس کتاب کو کمال نمایاں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قرآن پاک کی جامعیت اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سنت کی واضح ضرورت ہے، اور سنت کے بغیر ہماری زندگی ادھوری رہ جائے گی۔ سنت اصول حدیث کی روشنی میں ہر دین اور مذہب کا دار و مدار اس مذہب کے نبی پر ہوتا ہے، اور نبی ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر ایک خبر صرف اس وجہ سے قابل تردید ہے کہ یہ صرف ایک آدمی نے دی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک نبی نہ بھیجتا، بلکہ انبیاء کی جماعتیں ایک وقت میں مبعوث ہوتی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اس لیے ان کی خبر تنہا معتبر ہے، دوسرے لوگوں کی معتبر نہیں ہو سکتی، تو کہا جا سکتا ہے کہ انبیاء کی معصومیت ایک اضافی صفت ہے۔ اس صفت کے بعد انبیاء کے کردار کی چھان پھٹک کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر کسی شخص کے کردار کی چھان بین کر لی جائے اور یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا تو اس کی خبر محض اس وجہ سے رد نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس خبر میں کوئی ساتھ ہی نہیں رکھتا۔ حدیث کی حیثیت کے حوالے سے سنت کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ احادیث ظنی ثبوت ہیں، اور ظن یعنی گمان مصدر قانون نہیں بن سکتا۔ یہ بات بے بنیاد ہے کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل میں محدثین اور ائمہ اسماء الرجال نے جس محنت و احتیاط کا ثبوت دیا ہے، جس کڑے معیار پر پرکھا ہے، روایات روات اور ان کی سندوں کے تسلسل کو دیکھا ہے، اگر ان سخت معیارات کے بعد بھی سنت ظنی ثبوت ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں پائے جانے والے تمام سائنسی، عمرانی، معاشرتی، معاشی، اخلاقی اور تاریخی علوم میں کوئی بھی چیز یقین کے درجہ کی نہیں ہے، لہٰذا ان سب کو تاکہ نسیان کی نظر کر دیا جائے۔ علامہ ابن منظور ظن کے معنی پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ظن کے معنی شک اور یقین کے ہیں، لیکن یہ یقین غور و فکر کے نتیجے میں حاصل ہوا ہو۔ آنکھ دیکھے یقین کے ظن نہیں کہتے، یعنی ظن کو صرف شک اور گمان کے معاملے میں استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ ایسا یقین جو تحقیق، جستجو اور غور و فکر بعد حاصل ہو، اسے بھی ظن کے لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ظن کو محض شک کے معنی تک محدود رکھنا لغت عربی کی روح سے صحیح نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اب سنت تاریخ و تدوین حدیث کے آئینہ میں اگر ہم دیکھیں کہ تاریخ حدیث کے بنیادی مصادر پر سرسری نظر ڈالیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حسب ذیل تحریری مجموعے بھی نظر آئے کہ کتاب الصدقہ جو حدیث نبی کا مجموعہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے املا کروایا، اس پر اپنی مہر نبوت بھی ثبت فرمائی۔ اسی طرح صحیفہ عمرو بن حزم ہے جو سن 10 ہجری میں نجران کا علاقہ فتح ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے ایک مجموعہ حدیث لکھوایا اور حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجران کا گورنر بنایا اور ان کو عطا کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان ناموں، صلح ناموں اور خطوط کے علاوہ اور بھی مجموعات کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تحریری مجموعہ حدیث کے متعلق علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس قریب نے ایک خچر پر لادی جانے والی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کتب رکھوائی تھیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ایک تحریری مجموعہ حدیث تھا جس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علی رضی قول نقل کرتے ہیں، ہم تمہارے سامنے کتاب اللہ اور اس صحیفہ کے سوا کچھ تلاوت نہیں کریں گے۔ اس صحیفہ میں زخموں کی دیت، اونٹوں کے دانت اور مدینہ کے حرم ہونے کے بارے میں احکام شامل تھے۔ اسی طرح صحیفہ صادقہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کو مجموعہ حدیث ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر تحریر فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا، لکھو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے،
اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھی تھیں وہ انہیں حفظ تحریر کر لی گئیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور وہ اپنی یعنی کہ کچھ تحریر لکھتے رہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام احادیث ہیں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، انہیں لکھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اسی طرح حضرت عبید ابن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہیں اور انہیں سیکھا بھی ہے اور قابل اعتماد اور زیادہ حدیثیں نقل کرنے والے راوی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ اب تابعین کے بعد پھر 197 ہجری تا مزید 15 مجموعہ حدیث تحریر کیے گئے تھے جن کو ہم صحاح ستہ بھی کہتے ہیں۔ ان مجموعات کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ 250 برس تک حدیثیں لکھی نہیں گئی تھیں غلط ہے۔ پھر حفظ یاد ہی پھر کچھ دار و مدار نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور آپ کی سنت کی جو عظمت و حرمت تھی، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کا جس درجہ اہتمام کرتے تھے وہ اب ہم نے پڑھ لی اور مزید کتب میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اب ہماری جو یہ بات سامنے آئی کہ لیگل پوزیشن سنت کی کیا ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، سنت لازمی ہے، اور سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ بھی ہے اور ہمارے سامنے موجود بھی ہے۔ اس لیے ہم جب بھی کوئی قانون بنائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ہم ضرور شامل کریں گے، اور جو جامع ترین کتاب قرآن مجید ہے اس کو سمجھنے کے لیے جامع ترین عقل وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، لہٰذا قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے جامع ترین ماخذ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس پر ہمارا عمل کرنا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے اب ہماری جو سنت ہے، حدیث ہے، یہ قانون بنانے کے لیے لازمی جزء ہے اور یہ اہم رکن ہے بلکہ، اور یہ قانون کا ماخذ بھی ہے۔ اس لیے اس کی جو مزید ہم اگر اس پوزیشن کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ کتابیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں سنت کی عینی حیثیت مولانا سید ابو اعلیٰ المودودی نے لکھی ہے۔ اسی طرح سیرت خیر الانام جسٹس پیر کرم شاہ الازہری نے لکھا ہے۔ حجت حدیث جس کا اردو ترجمہ مولانا جسٹس تقی عثمانی نے کیا ہے۔ حجت حدیث ہے محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ تو یہ کتابیں آپ اگر پڑھ لیں تو مزید آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا، اور مزید آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں کہ جو سنت کی قانونی پوزیشن ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین و دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید ہم یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ آپ ادب کا دامن نہیں چھوڑیے گا۔ ادب با نصیب اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ادب کا کرینہ سیکھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی دے گا۔ ہمارا لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالی ہمیں صحت عطا فرمائے اور اللہ تعالی آپ کو بہترین کامیابی عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔